سیرہ جبریل علیہ السلام میں اب ہم دیکھیں گے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے سپورٹ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے تھے، ہائیسٹ اور لوئسٹ پوائنٹس میں، یعنی کہ خوشی یا غم کا جو بھی موقع ہوتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کے چھٹے سال جب سب سے پہلے حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے کچھ دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمان بہت جشن مناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلمانوں کی جیت کا دن تھا۔ مسلمان بہت خوش تھے اور سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہاں اب ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کی زندگی ہے اس کے شروع کے سال بہت تکلیف دہ تھے، جب بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، بہت تکالیف کاٹی مسلمانوں نے، خاص کر جو غریب طبقے اور غلام طبقے کے مسلمان تھے انہیں بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے ان کے جو اونرز ہوتے تھے یا جو ان کے مالک ہوتے تھے۔ تو اسی لیے بہت سارے مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو یا اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتے تھے، اور اسی وجہ سے ہجرت حبشہ میں کافی مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تاکہ ان کا اسلام اور ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ تو اس وقت نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اس وقت جو آسمان کے رہنے والے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے، او محمد، the inhabitants of the heavens are celebrating the acceptance of Islam of عمر۔ یعنی اتنی خوشی تھی کہ آسمان پہ موجود فرشتے جو صرف اور صرف اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمان پہ نہیں بلکہ زمین پہ ہیں ان کا اسلام قبول کرنا بہت زیادہ اس کی خوشی منائی۔ اور یہ خوشی ایسی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفارم کرنے کے لیے آسمانوں سے اتر کے زمین پہ آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا جانی دشمن تھا اور ہر وقت سکیمز بناتا رہتا تھا، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا تھا، تو اس نے ایک دن بہت بڑا دعویٰ کیا اپنے لوگوں میں جو ان کی محفل بنانے کا اور بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اس میں اس نے کلیم کیا کہ میں آج محمد کو ختم کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کی طرح آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کی بھی اس وقت نماز کے حکم تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ تھا۔ تو ابو جہل وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے اور ان کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے ایک غلط ارادے سے جو اس نے ارادہ اس دن کیا۔ تو اس وقت ابو جہل اچانک اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ رکھ کے بہت زور زور سے چیخیں مارنے لگتا ہے، تو اس کے آس پاس لوگ کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ میرے اور محمد کے درمیان کچھ ہے، اور بعض صحابی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے اور اس کے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں نے بہت بڑی آگ کی کھائی دیکھی ہے، یعنی کہ بہت بڑی آگ دیکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ آج اگر ابو جہل مجھے مارنے کی کوشش کرتا تو جبریل اس کو وہیں پہ ختم کر دیتے۔ تو وہ جو اس کو ابو جہل کی جو چیخیں تھیں اس کو جو ایک عجیب قسم کی ڈیوائن فورس محسوس ہوئی جس نے اس کو سٹاپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے سے، قتل کرنے سے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نارمل فرشتوں کے علاوہ حضرت جبریل بھی ہوتے تھے جو ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کی زندگی ہے اس کے جو آنے والے اگلے سال ہوتے ہیں اس میں شیب ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ایسا بوائیکاٹ ہوتا ہے کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا جو اسلام ہے تم لے کے تو یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر بار سب کچھ ان کا رکھ لیتے ہیں مکہ میں، اور ان کو مکہ سے باہر ایک ایسی وادی یعنی کہ ایک ویلی، ایک ایسی گھاٹی کی طرف، ایک چھوٹے سے کیو کی طرف بھیج دیتے ہیں جہاں پہ مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی ریسورسز نہیں ہیں، ان کے
بزنسز پہ، ان کے جو مویشی ہوتے ہیں، کیٹل، ان کے اوپر، سب کے اوپر وہ قبضہ کر لیتے ہیں مکہ والے، اور بہت ہی برے حالوں میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اور مکہ کے لوگوں کو، جو اچھے مشرکین میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکیں۔ تو اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ، جو کہ بہت ہی مالدار اور ایک اچھی خاصی صحت مند خاتون تھیں، وہ اب بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں، فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اور اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام، اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں، اپنا بھی سلام بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، جہاں پہ ان کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ایگزوشن نہیں ہوگی۔ تو یعنی شیب ابی طالب میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ان کو جو پیغام دیا ہے وہ حضرت خدیجہ کے لیے دیا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام دے دیں، میرا سلام یعنی کہ جبریل علیہ السلام کا سلام کنوے کریں، اور ان کو جنت کی خوشخبری دیں کہ جہاں پہ وہ کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گی۔ یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جبریل نے آپ پر اللہ کا سلام آپ کو کنوے کیا ہے، حضرت جبریل نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ پہ جنت میں کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو جنت کی خوشخبری دے کر گئے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بات سنتی ہیں تو کہتی ہیں، جہاں تک اللہ کی بات ہے تو اللہ تو السلام ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، تو میں یعنی کہ ہم اللہ کو السلام علیکم یا وعلیکم السلام نہیں کہتے، تو اللہ تو السلام ہے۔ اور جہاں تک جبریل کی بات ہے تو جبریل کو وعلیکم السلام، انشاءاللہ میں صابر رہوں گی۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے وہ حضرت اسی سال ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی کہ غم کا سال، اور یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ فزیکلی بھی ویکنس ہو چکی ہے، فائنینشلی بھی کرائسس میں سے گزرے ہیں، اور ایموشنلی بھی جو پروٹیکشن تھی چچا ابو طالب کی، اور جو ایموشنل ہیلپ کی بیوی نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دعوت کے اوپر اور نبوت کے معاملات میں، وہ جو شفیق زوجہ تھیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس سال کو غم کا سال یا عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن کے کچھ عرصے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب طائف جاتے ہیں، کہ مکہ کے لوگوں سے تو کوئی امید نہیں تھی کہ مکہ کے لوگ کوئی بھی سافٹ ہارٹیڈنس ہوگی یا کوئی بھی اسلام قبول کرے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ طائف کا جو علاقہ ہے یہ مکہ سے کچھ میل کی دوری پہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیدل چل کے جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت حق دی جائے۔ واقعہ طائف کے بارے میں ہمیں کافی انفارمیشن ہے، لیکن واقعہ طائف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے لیے سب سے تکلیف دہ دن ہے نا، یعنی کہ اتنی آپ کو تکلیف ہے، خون کے فوارے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب دانت میں سے وہ لوہے کی کڑیاں نکالنے کی کوشش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے درد کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو میرا طائف میں آخری دن تھا وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن وہ تھا، بدترین یا تکلیف دہ دن وہ تھا جو میں نے طائف میں آخری دن گزارا۔ تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 2 ہفتے گزارے، اور 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو ان کے زید بن حارثہ کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 ہفتے کا وقت گزارا، اور بہت ہی تکلیف دہ تھا کیونکہ کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے انسلٹ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ
پتھر پھینکتے تھے اور تانے کستے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال تھے کہ جب آخری دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل واک کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو شہر سے نکالتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے تنگ رستے میں ڈالا کہ وہ تنگ رستہ، اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی لینتھ جو اگر ہم اس کو میجر کریں تو 30 کلومیٹرز تھی، تقریباً 18 مائلز بنتی ہیں، 18 میل کی وہ تھی، تو 30 کلومیٹر اچھا خاصا رستہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو تنگ جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پہ ڈالا اور وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا جو کہ مینٹلی ایک طرح سے سک لوگ تھے، ینگ لڑکے تھے جو کہ کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر کی بارش کر رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وربلی ابیوز کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، اور اتنا کہہ رہے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی آگے سے ڈیفینڈ کرتے، کبھی پیچھے سے ڈیفینڈ کرتے، کبھی سائڈ سے لے کے جاتے، کبھی پیچھے سے بچاتے، لیکن جہاں سے بھی بچا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھروں کا بہت ہی زیادہ اس طرح کا تھا کہ اٹیک ہو رہا تھا ان کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں میں خون جمنا شروع ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی میں سے لہو نکل کے بلڈ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں وہ جمنا شروع ہو گیا۔ اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کرب اور تکلیف کی ٹائم میں سے گزر رہے تھے اور حضرت زید آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ اکیلے نہیں آئے، اس مرتبہ جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان لوگوں کو تباہ کر دیں۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں، یعنی طائف کا جو شہر ہے، ان لوگوں کے بچوں میں سے کوئی ہو جو اسلام قبول کر لے ایک دن، تو اس لیے آپ پہاڑ کے فرشتوں کو منع کر دیا، کیونکہ پہاڑ کے فرشتوں کا یہ حکم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں کہیں گے تو پہاڑوں کے درمیان اس بستی طائف کو کرش کر دیا جائے گا، دونوں پہاڑ درمیان میں لا کے تو ان پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے، ان کی اولاد میں سے کوئی اسلام قبول کر لے اور ان کی وجہ سے اسلام کو آگے فروغ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو قبول کیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو طائف کے اندر جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھے، وہ ان کا بیٹا خالد بن ولید، العاص ابن وائل ان کا بیٹا عمر ابن العاص، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ان کے یعنی کہ جو یہ تینوں تھے، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، العاص ابن الوائل، یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بڑے دشمن تھے، تو ان کے جو بیٹے ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خالد بن ولید اور عمر ابن العاص، ان تینوں نے اسلام کو بہت زیادہ تقویت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان تینوں کے جو والد تھے وہ تھے تو مکہ کے لیکن طائف کے ایریا سے بھی بلونگ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو کرش ہونے سے جو بچایا، تو ان کی جو اولاد تھی، تینوں جو صحابی بہت بڑے صحابی گزرے، حضرت اکرمہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ کمپینینز بنے، اور انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم جہاں جہاں جائیں گے کہیں نہ کہیں وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام لازمی طور پہ موجود ہوں گے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیسنز میں ہم واقعہ معراج کو سرسری طور پہ دیکھیں گے، یعنی واقعہ معراج کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے انوالومنٹ تھی، کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں،
اور معراج سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پہ اللہ تعالیٰ نے جو تحفے دیے ان میں ایک تحفہ نماز کا تھا، صلاۃ کا تھا، تو وہ جو تحفہ تھا اس تحفے کو زمین پہ آ کے کس طرح سے ادا کرنا تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا چیزیں سکھائیں، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آنے والے لیسنز میں لرن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کریں، ہمارے ذہنوں میں صرف نفع والا اور ہدایت والا علم ریٹین رہنے دیں، اور جتنی بھی ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں ہماری ہدایت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہماری ذہن میں، ہماری یاداشت میں محفوظ رہنے دیں۔ آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔